نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر نجم۔ آج کا عنوان ہے کہ جو عید الفطر ہے وہ کس دن کی بنتی ہے، کتنے روزے ہوں گے، 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب رمضان مبارک کا آغاز ہوا تھا تو دن کے 2 بجے جو ہے وہ چاند جو ہے پاکستان میں نمودار ہوا تھا، اس کی جسامت جو تھی دن کے 2 بجے مکمل ہوئی تھی۔ تو اس طرح جو ہے پاکستان میں 29 روزے جو ہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ کنفرم نیوز ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی 30 روزے اس بار نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک یہ وجہ ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ جب آپ کو چاند نظر آ جائے، اگر سپوز آپ نے روزہ بھی رکھا ہے اور چاند نظر آ جائے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کو وہ روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس حساب سے جس طرح آغاز ہوا اب اس طرح 2 بجے جو ہے آپ کو چاند جو ہے اس کی جسامت پاکستان میں نمودار ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان جو ہے 30واں روزہ رکھتا ہے، سپوز حلال کمیٹی جو ہے اعلان کر دیتی ہے جی کہ پاکستان میں 29ویں روزے چاند نظر نہیں آیا لہٰذا 30 روزے ہوں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پھر 2 بجے جو ہے اس کی جسامت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، 30ویں روزے میں 2 بجے جسامت پوری ہو جائے گی، کیا ایسی صورت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب چاند نظر آ جائے حدیث کے مطابق جو ہے آپ روزہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، آپ کو روزہ جو ہے وہ ترک کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ لہٰذا کسی صورت میں بھی اس بار جو ہے 30 روزے نہیں ہوں گے، لہٰذا 29 روزے جو ہیں ہو سکتے ہیں، اور چاند جو ہے 29ویں روزے جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ نمودار بھی ہو جائے گا۔ اس کی جو جسامت ہے چاند کی وہ دن کے 2 بجے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور بآسانی جو ہے 29ویں روزے آپ کو چاند نظر آ جائے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔